شام بخیر اور دا بلیک ہول میں خوش آمدید۔ اب بس ایک آدھ دن ہی رہ گیا ہے جب دنیا بھر کی نظریں امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج کے لیے اپنی اپنی اسکرینز پر ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ یہ سوال تو اہم ہے ہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا کیملا ہارس میں سے کون 270 الیکٹورل ووٹس لے کر وائٹ ہاؤس کا مکین ٹھہرتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم سوال، اس سے زیادہ اہم کنسرن یہ ہے کہ انتخابات کے نتائج کا دنیا کے دوسرے خطوں بشمول جنوبی ایشیا اور بالخصوص پاکستان کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے۔ اور کچھ ایسا ہی ہے آج ہمارا موضوع جو آپ میری پشت پہ بورڈ پہ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، اے ٹیل آف ٹو الیکشنز، یو ایس پاکستان اینڈ دا فیوچر آف ڈیموکریسی۔ وی آر ویری گریٹفل ٹو ڈاکٹر محمد تقی جو ہمیں کچھ ہی دیر میں زوم پہ جوائن کریں گے۔ ہی از اے پاکستانی امریکن کالمسٹ اینڈ پولیٹیکل اینالسٹ، اور اس موضوع کے اوپر وہ ظاہر نظر رکھتے ہیں پاکستان کے حالات کے اوپر بھی اور امریکہ کی جو سوشل اور پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں ان کے اوپر بھی۔ شریک گفتگو ہوں گے ڈاکٹر پرویز ہود بھائی جو کہ آج کے سیشن کی نظامت اور میزبانی کے فرائض نبھائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ گفتگو شروع کریں، ہمیشہ کی طرح ایک ہی چھوٹا سا ریمائنڈر، پلیز تھوڑی سی زحمت کر کے اپنے سیل فونز جو ہے سائلنٹ موڈ میں ٹرن کر لیں سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن۔ گفتگو کے بعد حسب روایت ہاؤس اوپن ہوگا فار کیو اینڈ اے، جس میں بالکل ہمارے یہاں ڈیموکریٹک کلچر ہے کہ ہر شخص جو ہے گفتگو میں شریک ہو سکتا ہے۔ صرف اتنا خیال رکھیے گا کہ پہلے اپنا ہاتھ بلند کیجیے گا تاکہ یہ مائکروفون آپ کو دے دیا جائے، پھر آپ کی آواز جو ہے وہ ہمارے جو زوم پہ گیسٹ اسپیکر ہیں ان تک پہنچ سکے گی۔ اینڈ دیٹس اٹ۔ ناؤ پلیز ویلکم ڈاکٹر پرویز ہود بھائی آن اسٹیج اینڈ ڈاکٹر محمد تقی آن زوم۔ تھینک یو۔ جی تھینک یو نیئر۔ 2 دن رہ گئے، ہمارے لحاظ سے 1 دن، لیکن ان کے لحاظ سے 2 دن۔ امریکہ میں انتخابات ہوں گے اور جتنے متنازع انتخابات اس دفعہ ہوں گے شاید امریکہ کی تاریخ میں نہ ہوئے ہوں۔ ایک ایسا شخص کھڑا ہے امیدوار کے طور پر جو کنوکٹڈ فیلن ہے، جس کو جو سزا یافتہ ہے اور جس نے سیاست کے تمام اصول توڑے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ شرافت کے اصول بھی سارے توڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی مقبولیت کی کوئی انتہا نہیں وہاں پہ، اور امریکہ اس وقت 2 میں بٹا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس اب شاید اس کے بعد وہاں خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ ایسا امریکہ کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ کیا حالات ہیں جو اس دراڑ کو پیدا کر رہے ہیں، اور کیوں امریکنوں کی اتنی بڑی اکثریت، میں اکثریت نہیں کہوں گا لیکن چلیے اس وقت جو صورتحال ہے کوئی دعوے سے کہہ نہیں سکتا کہ کون جیتے گا۔ جو ابھی آخری پولز ہوئے ان کے مطابق 50-50 ہے، اور اس وقت ایک امریکہ میں ایک عجیب ماحول موجود ہے۔ تو اس پر تبصرہ کرنے کے لیے ہم ڈاکٹر محمد تقی سے جاننا چاہیں گے کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہوئی، ان کی کیا پیشن گوئی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، کیا ڈونلڈ ٹرمپ ان انتخابات کے نتائج کو قبول کرے گا یا ویسا ہی ہوگا جیسا کہ 4 سال پہلے ہوا تھا، اور جب واشنگٹن کے اوپر کیپٹل بلڈنگ کے اوپر حملہ ہوا تھا، اور جس میں کئیوں کو سزا بھی ملی تھی، لیکن جس نے ان بلوائیوں کو اکسایا تھا اس کو اب تک نہیں مل سکی۔ تو ڈاکٹر محمد تقی سے ابھی ہم ملاقات کریں گے۔ امریکہ میں ڈاکٹر ہیں، میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اور ایک عرصے سے کالمز لکھتے ہیں وہاں پر، اور ایکٹیوسٹ ہیں، امریکن پولیٹکس میں ایکٹیوسٹ ہیں۔ تو چلیے ہمارے سامنے موجود ہیں تقی، ویلکم، گڈ ٹو سی یو، سینگ یو آفٹر۔ السلام علیکم ڈاکٹر۔ وعلیکم السلام۔ دہائیاں ہو گئی میں نے آپ سے ملاقات کیے ہوئے۔ آپ کی یادآوری کا بہت شکریہ، آپ کے حاضرین کا، نیئر صاحب کا، اور جو لوگ ہمیں ورچولی دیکھ رہے ہیں ان سب کا بہت شکریہ۔
تو جناب کیا ہو رہا ہے، کچھ ہمیں سمجھائیے، ہم ادھر رہ کر بالکل کچھ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ امریکہ اس نہج پر کیسے پہنچا. آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ امریکہ جس نہج پہ ہے غالباً ساری دنیا میں ہی اس قسم کا خلفشار چل رہا ہے، دائیں اور بائیں بازو کے درمیان. یورپ میں، پاکستان کے پڑوس میں، ہندوستان میں، خود پاکستان کے اندر اس طرح کی ٹینڈنسی جو ہے جو وہ کافی دیر سے موجود ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ غالباً اس کی علامت ہے، کاز نہیں ہے اس سارے خلفشار کی، جو ان سسٹمز کے انہیرنٹ فلاز ہیں، کانٹراسٹ ہیں. جس طرح عوام کی توقعات کو اور ضروریات کو یہ نظام پورا نہیں کر سکے، اس کی مینیفیسٹیشن ہے فرسٹریشن کی صورت میں. اور جن لوگوں کو ہم نسبتاً مترقی سمجھیں، پروگریسو سمجھیں، ان کے میسج اور میسج کی ڈیلیوری کی بھی ایک بڑی حد تک ناکامی کی طرف یہ چیز اشارہ کرتی ہے. جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ایک کنوکٹڈ فیلن کھڑا ہے الیکشن میں. تو عمومی حالات میں جب الیکشن امریکہ میں بالخصوص اس قسم کا ہو تو انکمبنسی یعنی جو موجودہ حکومت سے الیکشن لڑنے والا ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج پر ہوتا ہے. اور عام حالات میں تو غالباً ایسا ہو جاتا کہ اگر ریپبلکن کینڈیڈیٹ ایک صاف شفاف کردار اور نسبتاً بہتر شخصیت کا حامل ہوتا ہے ہوتی تو بڑا کلیئر کٹ مقابلہ پریڈکٹ کیا جا سکتا تھا اس صورت میں. لیکن ایسا نہیں ہے. پھر یہ کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اتنی بہترین ہو. یعنی یہ بہت انیوژول سرکمسٹانس تھی کہ جہاں پہ صدر بائیڈن کو اپنی کینڈیڈیسی جو ہے وہ وڈرا کرنی پڑی. As they say, the Democrats had to change horses midstream. تو یہ بھی بہت انیوژول ہے. تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ وائس پریزیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ جب کینڈیڈیٹ بنتے ہیں تو بہت کم ایسا ہوا ہے کہ تاریخ میں وہ جیتے ہوں. ہماری یادداشت میں تو جارج H.W. بش سینئر غالباً واحد وائس پریزیڈنٹ ہیں جو صدر بنے، اور وہ بھی پھر ایک ہی ٹرم کے لیے صدر ہوئے. تو معاملہ نیک اینڈ نیک ہے. امریکہ ایک بہت پولرائز سوسائٹی ہے اور پچھلے 8-10 سال میں مزید پولرائز ہوتی گئی ہے. اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بطور ایک ڈیماگاگ اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا. تقریباً پوری دہائی میں امریکہ کی سیاست کو ڈومینیٹ کیا انہوں نے. اور یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ فینومینن ہے کہ ایک باہر کا آدمی جو کہ غیر سیاسی آدمی تھا وہ سیاست میں آیا اور اس نے نہ صرف ریپبلکن مشینری کو کنٹرول کیا بلکہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے کل پرزوں کو بھی اپنی مرضی سے موڑا. اس کی مثال پاکستان میں تو ہے عمران خان کی صورت میں، لیکن وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے ایک پروسیس کا پروڈکٹ تھے. بعد میں آ کر جو بھی کچھ ان کا ہوا اس پر بعد میں گفتگو کریں گے، اسی لیے 2 الیکشن کی کہانی ہے. جی تقی ایک منٹ ذرا ہمیں یہ سمجھائیں کہ جس پولرائزیشن کا آپ نے تذکرہ کیا اس کی بنیاد کیا ہے؟ کون اس طرف ہے اور کون اس طرف ہے؟ اس کی تھوڑی سی تفصیل ہمیں بتائیں، کیونکہ جو پرانا ریپبلکن نظریہ تھا یہ تو اس کے بالکل مخالف ہے. وہ ریپبلکنز جو جارج بش کو سپورٹ کرتے تھے یا H.W. بش کو کرتے تھے یا نکسن کو کرتے تھے، وہ اب اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی دراڑیں پڑ گئی ہیں. پولرائزیشن ہمیں سمجھائیے کہ یہ کون اس طرف ہے کون اس طرف ہے.
تو ایک تو ریپبلکن پارٹی کی پرانی اشرافیہ ایلیٹ ہے جو ریپبلکن پارٹی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ان خطوط پر اس کو چلانا چاہتی ہے. لیکن ڈبلیو بش کے بعد نیو کنزرویٹزم کا جو احیا ہوا ان کے ساتھ، اس کے بعد ریپبلکن پارٹی کے موقف میں بتدریج ایک سختی آتی گئی اور وہ دائیں بازو سے دائیں بازو تر کی جانب جاتی رہی. ٹی پارٹی موومنٹ کی صورت میں اس کو دیکھا، اور پھر جو ڈیموکریٹک یا لبرل ڈومینیشن اس کو کہیے امریکن سیاست کی 10-15 سال میں، جو کم و بیش 2008 سے شروع ہوئی، جو کازز امریکہ میں جنرلی چیمپئن کیے گئے، اس کے ریاکشن میں جو سخت گیر موقف ریپبلکنز کی طرف سے سامنے آیا، یہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس کے برعکس کئی ایسے ڈیموکریٹ ہیں، میں مشیگن میں رہا ہوں کافی دیر، وہاں پر ایک ٹرم استعمال ہوتی تھی ریگن ڈیموکریٹس. وہ یونین کے لوگ جو ویسے تو ڈیموکریٹ تھے لیکن ڈیموکریٹس کی بالخصوص جیمی کارٹر کی پالیسیز سے نالان تھے یا اقتصادی حالات سے، تو وہ ریگن کی جانب چلے گئے. تو دونوں طرف یہ بات نظر آتی ہے، اور ٹرمپ نے اس کو پوری طرح کیپٹلائز کیا، جیسا کہ ایک ڈیموگاگ جو ٹیکسٹ بک ڈیموگاگ ہوتے ہیں، سیلف سینٹرڈ، اپنے انٹرسٹ کے لیے سیلفش، اور ان کو ایک ایکسٹرنل انیمی شناخت کرنا ہوتا ہے. ہی پوزیشنڈ ہمسیلف ایز این آؤٹ سائڈر، اور بڑی کامیابی سے اس کو کیا. تو داخلی اور خارجی دشمن جو ہیں وہ اس نے کچھ تراشے، کچھ اس میں نظریاتی طور پہ موجود تھے، اور بعین ہی جیسے پاکستان میں پرانی پارٹیوں کو برا قرار دیا گیا، چور ڈاکو وغیرہ اس طرح. تو ایک ایلیٹ کیپچر کی طرف ٹرمپ اشارہ کرتا رہا، حالانکہ اسی اسٹیبلشمنٹ کا خود بھی کل پرزہ ہے، مگر جو میسیجنگ کو فریم کیا وہ بہت کامیابی سے فریم کیا اس نے، اور اس کی وجہ سے اس کی پوزیشن کو بہت سپورٹ ملی. لیکن الٹیمیٹلی بات جو ہے وہ اکانومی کے اوپر جا کر رک جاتی ہے، کہ اس میسج کو وہ لوگ زیادہ قبول کرتے ہیں جو ریئل یا پرسیوڈ اگریوڈ پارٹیز ہوں. پے چیک پچھلے 4 سال میں بالخصوص جو بائیڈن کے سال ہیں، حالانکہ عمومی طور پہ اقتصادی حالت جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی، انفلیشن انڈیسز جو ہیں وہ بہت بری طرح سے بڑھتے رہے ہیں. جاب لیسنس شروع میں تھی، بعد میں امپروو ہو گئی. تو اگر اکانومی کی بڑھوتری کا فائدہ جو ہے وہ عام آدمی کو نہیں پہنچا تو وہ ڈسگرنٹلڈ ہے. تو جیسا کہ یہ کہتے ہیں نا، اٹس دی اکانومی اسٹوپڈ. جی یہ کلنٹن کا مگر دیکھیے تقریباً ہم جو باہر سے دیکھتے ہیں، ہمیں تو امریکہ بڑا خوشحال نظر آتا ہے. اس کی اکانومی اگر بہت تیزی سے نہیں بڑھ رہی تو بڑھ تو رہی ہے. چلیے چائنا جتنی نہیں، لیکن ادھر کوئی ہمیں تو اس کی طاقت میں کوئی کمی نہیں دکھائی دے رہی. تو اکانومی ہم لوگ جو باہر سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو اس کا نہیں پتہ چل رہا ہے. البتہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر اینٹی امیگرنٹ جو سوچ ہے، اس کی عکاسی، اس کی ترجمانی ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے. پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو اینٹی ابورشن موومنٹ ہے وہ بھی ریپبلکنز کے کندھوں پر چل رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر ریس ریلیشنز ہیں، جو اکثریت ہے وہ ریپبلکنز کی ہے، جو کہتے ہیں کہ کالوں کو یہاں بہت زیادہ چھوٹ دی گئی ہے. تو ان معاملات پہ ذرا تبصرہ کیجئے، اور اس کے بعد
جب آپ وہ مکمل کر لیں گے تو اس پہ روشنی ڈالیں کہ فلسطین کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے ہمیں تو ادھر کوئی ان دونوں میں فرق نہیں دکھائی دیتا. اگر ہے تو ذرا ہمیں سمجھائیے کہ کتنا بڑا فرق ہے، اور کیا امریکہ کی پالیسیوں میں آنے والے وقتوں میں کوئی فرق آنے کی امید بھی ہے کہ نہیں؟ ضرور. جیسا میں نے گزارش کی کہ جو داخلی اور خارجی دشمن دیکھے یا تراشے جاتے ہیں، اس میں امیگرنٹس کو بہت ہی برے برش سے پینٹ کیا گیا ہے. تو ڈیماگوگری کے لیے اس دشمن کا ہونا ضروری ہے. اور یہاں پہ سفید فام ریپبلکنز کے اندر یہ بہت ایک خیال ہے کہ سیاہ فاموں سے بھی زیادہ ہسپانوی نژاد اور ہسپانوی لوگوں سے ان کو زیادہ خدشہ ہے. وہ ڈیموگرافک چینج کو ناپسند کرتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ جو انسکلڈ لیبر اور سیما اسکلڈ لیبر جو ہے وہ بیشتر ہسپانوی لوگ جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اس میں بیشتر لیگل امیگرینٹ ہیں. مثلا یہاں کی فلوریڈا چونکہ ایک ٹورزم اورینٹڈ اسٹیٹ ہے، تو ہوٹل انڈسٹری میں جو مینیل جابز ہیں، جو انسکلڈ جابز ہیں، ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے اندر یا فارمنگ کے اندر، بلکہ گھروں کی حد تک ہاؤس کیپنگ اور یارڈ مینٹیننس، یہ تمام کام جو سفید فام لوگ نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کرتے، تو اکانومی کا انجن ہے بنیادی طور پہ جو امیگرنٹس ہیں. اور پھر اسکلڈ اور ایجوکیٹڈ اینڈ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگوں میں تو اس کا شمار ہی کوئی نہیں کہ جو امریکہ میں جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے آج سے نہیں 150 سال سے کم و بیش. تو حقیقت نہیں ہے، فسانہ ہے، لیکن ایسا ہے کہ وہ اپیل کرتا ہے. اور جب کوئی فیئر اور گریڈ کو اپیل کرے تو نفسیات بالخصوص الیکشن کے زمانے میں ایسی ہوتی ہے کہ اس اپیل کو ٹریکشن ملتی ہے. اور وہ ٹریکشن بہت ملتی رہی ہے ریپبلکنز کے اس میسج کو. اور بنیادی طور پہ کنٹرول جانے کا خدشہ وہ محسوس کرتے ہیں، حالانکہ فورسیبل فیوچر میں تو ایسا ممکن نہیں ہے. فرسٹ جنریشن امیگرنٹس آ کے سیاسی ماحول بہت کم ایسا ہوا ہے کہ وہ بدل سکیں. بہت ہو تو میامی کی طرز پہ جو کیوبن امیگرنٹس آئے وہ لوکل سیاست کو کنٹرول کر سکتے ہیں، 2-4 کاؤنٹیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے، لیکن یہ لانگ ٹرم سوچ ہے ان کا یہاں پر کہ یہ ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ جو غیر سفید فام لوگ ہیں وہ ڈومینیٹ کر جائیں. فلسطین کا آپ نے ذکر کیا تو فارسی میں ایک جملہ ہے لیکن وہ ذرا نامناسب ہے، تو وہ ہر دو پر 3 حرف بھیجنے کی بات ہے. دونوں طرف سے جو فلسطین کے بارے میں پالیسی ہے وہ نہایت ہی تشویشناک، ڈس اپوائنٹمنٹ، ڈسلوژنمنٹ ہوتی ہے مترقی لوگوں کو دیکھ کر. لیکن سرپرائزنگ نہیں ہے، امریکہ نے ہر مرحلے پر فلسطین کی نیشنل موومنٹ کو اپوز کیا ہے، اور ہر وہ کوشش جو کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے ہو اس کو نقصان پہنچایا ہے. تو موجودہ حالات میں صدر بائیڈن نے پچھلے 1 سال سے اوپر ہو گیا جس طریقے سے اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے، اور جس طریقے سے اپنی اسرائیل کے ساتھ لیوریج کو ایکسرسائز نہیں کیا ہے، وہ ڈیموکریٹک پارٹی کا احوال کہہ دیتی ہے.
اور دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ بی بی نیتن یاہو جو ہے وہ بائیڈن سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس کو یہ تسلی ہے کہ اگر ریپبلکنز آ گئے، بالخصوص ٹرمپ اور مچ میکونل قسم کے لوگ، تو ان کے ساتھ اس کو ایک بہت آسان چینل ملے گا. مے بی ان ہز پرسپشن ہی فائنڈز ٹرمپ ایزیئر ٹو مینیپولیٹ. بی بی نیتن یاہو امریکہ کی سیاست کو بہت قریب سے جانتا ہے. میں بہت دیر سے اس کو فالو کرتا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک دفعہ تقریر کے لیے بھی آیا تھا. تو ہی انڈرسٹینڈز دا بٹنس ٹو پریس. اور ویسے بھی صہیونیت امریکہ کی باڈی پالیٹک کے اندر ان کا بہت دیر سے پینیٹریشن ہے. اس پہ بہت سارے لیبلز ہم پہ بھی لگ سکتے ہیں یہ بات کہنے پر، مگر اس میں کوئی باک نہیں ہے. بالخصوص دیکھیے جو کیمپسز پر ہوا، یہاں پر پروٹیسٹ موومنٹ بہت اچھا اور اسٹرانگ تھا، لیکن جس طریقے سے اکیڈیمیا کو نکیل ڈالنے کی کوشش کی گئی، جس طریقے سے اسٹوڈنٹس کے اوپر پریشر لایا گیا. ہماری اپنی یونیورسٹی جہاں پر میں 15 سال کام کرتا رہا، پڑھاتا رہا، یونیورسٹی آف فلوریڈا، یہاں پر اس قسم کے قوانین بنائے گئے کہ اگر پروٹیسٹر نے اپنی پانی کی بوتل جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ دی تو اس کو ٹریس پاسنگ ڈکلیئر کیا گیا، اور اس کے اوپر اس کو یا ہٹایا جا سکتا ہے وہاں سے. تو یہ سارا تقریباً آپ نے تو شاید اس زمانے کا آخری وقت دیکھا ہے جو ویتنام کی لڑائی کے زمانے میں جس قسم کی سیاسی پولرائزیشن تھی، یہ تقریباً اس قسم کی پولرائزیشن تھی. لیکن ویتنام کا مسئلہ چونکہ گھر کے بہت قریب تھا، امریکہ براہ راست اس میں انوالو تھا، اس لحاظ سے اس پروٹیسٹ کا، اس پولرائزیشن کا میگنیٹیوڈ بھی بہت زیادہ تھا. فلسطین میں چونکہ امریکہ خود براہ راست انوالو نہیں ہے، اس لیے اس کا امپیکٹ امریکن عوام کو محسوس نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود ایک گہری سوچ لبرل امریکن کی ہے کہ اسرائیل بالادست اور ظالم ریاست ہے، اور فلسطینی جو ہیں وہ حق پر بھی ہیں اور حق رکھتے بھی ہیں، خود ارادیت سمیت تمام حقوق. تو نئی جنریشن کو دیکھنا جو ہے وہ ہارٹننگ تھا، اور جس طریقے سے پرانی جنریشن نے ان کو ٹیکل کیا وہ بہت ڈس ہارٹننگ تھا. وہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے، میں سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ فلسطین کے معاملے کو کس طرح سے پیش کر رہا ہے؟ کیا یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ عراق کی جنگ کے دوران ہوا تھا، شاک اینڈ آ؟ تو ہم تو ادھر CNN جو کبھی دیکھتے ہیں، وہ تو لوکل CNN ہے. آپ کے ہاں CBC NBC مین نیوز چینلز کیا تصویر پیش کر رہے ہیں اس کی؟ دیکھیے جی، جس وقت حماس نے حملہ کیا، اور جو لوگ ہمارے کام سے واقف ہوں جانتے ہیں کہ ہم کبھی بھی حماس کے حمایتی نہیں رہے، بلکہ دائیں بازو کی اور سخت موقف رکھنے والی بھی مذہبی سوچ کے حمایتی بھی نہیں ہے. لیکن جس وقت وہ حملہ ہوا تو ڈس انفارمیشن کا آغاز اس حملے کے ساتھ ہی ہو گیا. مجھے یاد ہے CNN پر جیک ٹیپر نے آ کر کہا کہ سیکشل وائلنس حماس نے پرپیٹریٹ کیا ہے اس اٹیک کے دوران، اور اس بات کو بائیڈن نے 2-3 مرتبہ دہرایا کہ ہی ہیز سین پکچرز. کوئی اس کا ایویڈنس نہیں تھا جو اس وقت تک سامنے آیا ہو، اور بعد میں بھی جہاں تک دیکھا جا سکتا ہے کوئی ایسا باوثوق ایویڈنس نہیں آیا، یا کوئی ایسا سسٹمیٹک سیکشل وائلنس کا سراغ نہیں ملا. تو ڈس انفارمیشن وہیں سے مین اسٹریم میڈیا نے شروع کی، اور جو نسبتاً لبرل سمجھے جانے والے پبلیکیشن ہے، نیو یارک ٹائمز مثلاً، وہ بھی خبر کو سینیٹائز کرتے رہے ہیں. This many Palestinians died in a blast. تو وہ تیل کی پائپ لائن پھٹنے سے تو نہیں ہوا بلاسٹ، کسی نے میزائل بم مارا ہے.
مدر آف آل بامز، جے ڈیم، یہ جو کچھ گئے ہیں اور وہ ساختہ امریکہ ہیں، یہاں پر آ کر وہ بموں کے اوپر دستخط کر کے جاتا رہا ایک فیکٹری میں. تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ مین سٹریم میڈیا میں دکھایا گیا. اسرائیل کو بہت ہی مظلوم دکھایا گیا، اور دوسری طرف فلسطینیوں کے بارے میں ان پر جو کچھ گزر رہی ہے اس کو یا تو بالکل بلاٹ آؤٹ کر دیا یا سینیٹائز کر کے کیا. تو عراق کا حوالہ بالکل مناسب ہے. مجھے اس زمانے کی کوریج یاد ہے ان کی، نیو یارک ٹائمز، اور پھر یہ بھی یاد ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے ایک پورے صفحے کی کا اعتذار، ایک معافی نامہ جو ہے وہ جاری کیا تھا کہ ہم اس وقت غلط تھے. تو فارسی میں چون تریاق از عراق میں آیت مارگزیدہ مرد، تو وہ جب تریاق عراق سے آیا تو تب تک تو بہت دیر ہو چکی تھی. تو ڈس انفارمیشن ہے اور ایکٹیو ہے، ہر سطح پر ہے. مین سٹریم میڈیا ان کے جو لوکل ایفیلیٹ ہیں وہاں تک آتی ہے وہ. ہاں، یہ اے پیک کا کمال ہے. Elon Musk always came across as a loose cannon, but he clearly is not. اس کا ایک ایجنڈا ہے، ذاتی بھی اقتصادی بھی. تعجب نہیں ہوا. یہ تھا کہ انفارچونیٹلی اس کے قبضے میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کی بہت وسیع ریچ ہے. میں خود فارمر ٹویٹر موجودہ ایکس کا ایکٹیو یوزر ہوں. تو اور پہلے ٹرمپ نے جس طریقے سے اس پلیٹ فارم کو یوز کیا تھا تو اس زمانے میں کچھ تھوڑا بہت چیک بیلنس وغیرہ کا سلسلہ تھا، لیکن اس کی الگوریدمز اور باقی چیزوں کو جس طریقے سے اب مینیپولیٹ کیا گیا ہے تو سرپرائز تو نہیں ہے. اس طرح کے بہت سے لوگ اور بھی ہیں. ٹرمپ تو مسک غالباً ان میں سے ایک ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ٹرمپ کی کیبنٹ میں شامل ہونے کا بھی ایجنڈا ہے یا کسی ایڈوائزری رول میں اس قسم کی صورتحال جو ہے. چلیے اب ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں. آپ نے کہا کہ دس از اے ٹیل آف ٹو ڈیموکریسیز، تو آپ نے پاکستان کو ڈیموکریسی کہا غالباً، تھوڑی سی وضاحت کیجیے. میں وہ آسما جہانگیر، آسما آپا ہماری خدا ان کو بخشے، وہ اسٹیون اسکیپ سے بات کر رہی تھی. این پی آر کے مشہور رپورٹر ہیں کراچی پر، انہوں نے کتاب بھی لکھی. تو اس زمانے میں ان کا وہ کامنٹ بہت مشہور ہوا تھا. انہوں نے فوجیوں کو ڈفرز کہا تھا. تو اسٹیون اسکیپ نے پوچھا ان سے کہ ڈیڈ یو سے دیٹ army is duffers and what do you have to say about it? تو آسما نے کہا کہ I'm sorry I said duffers, I should have said dangerous duffers. تو میں معافی چاہتا ہوں، میں نے جمہوریت کہہ دیا. لیکن جمہوریت کے بھی تو مختلف شیڈز ہیں نا. دیکھیے جو فنکشنل ڈیموکریسیز ہیں، اب امریکہ اس میں شامل نہیں ہے. اکانومسٹ کا انٹیلیجنس یونٹ جو ہے ان کی ایک سسٹر پبلیکیشن ہے، وہ ڈیموکریسیز کو اس طریقے سے فنکشنل ڈیموکریسی. تو امریکہ گاٹ ڈیموٹیڈ ٹو فلاڈ ڈیموکریسی a couple of years ago. تو اس طرح ڈس فنکشنل ڈیموکریسی. میں پاکستان کو پوٹمکن ڈیموکریسی کہتا ہوں. پوٹمکن روس کا ایک نواب فیوڈل لارڈ کچھ اس قسم کا تھا. تو اس سے کسی نے کہا کہ زارینہ جو ہے اس زمانے کی وہ دورے پہ آ رہی ہے کرائمیا کے، تو اس کو بہت ترقی دکھانی ہے کہ کرائمیا اس خطے میں بہت ترقی ہوئی ہے. تو اب اس وقت وہ ترقی تو کیا کرتا، اس نے کچھ پینٹنگز بنا کے تو ساحل کے اطراف و جوانب میں لگوا دیں، جس میں نظر آ رہا ہے کہ لوگ کام کر رہے ہیں، بازار
میں حسل بسل ہے وغیرہ. تو زارینہ اپنے بوٹ پر اس کے ساتھ جب وہ گزری تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت زبردست. تو پاکستان کی جمہوریت بالخصوص 2017 کے بعد سے جو واردات وہاں پر ہوئی ہے تو وہ اسی قسم کی نام نہاد جمہوریت ہے, اور ڈس فنکشنل کہنا بھی نامناسب ہے. اور اب تو ہائیبرڈ رجیم پلس سپر چارج ٹربو سے بھی بات آگے نکل گئی ہے, جس طرح یعنی ایک انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے, اور باقی لوگ جو ہیں وہ یا اس کے ایک طرف ہیں یا دوسری طرف ہیں. اور بنیادی طور پہ الیکشن کا ذکر اس لیے کہ فروری کی الیکشن میری نظر میں اور بہت سے دوسرے لوگوں کی نظر میں چوری کردہ سٹولن الیکشن ہے. اور اس کے بعد پاکستان کا جو پولی کرائسس ہے وہ جس طریقے سے ابتر سے ابتر ہوتا جا رہا ہے, اس کے ڈانڈے جو ہیں وہ فروری کی الیکشن سے جا کر ملتے ہیں تو یعنی یہ نصف صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں, لیکن موسٹ ریسنٹ اس کے اندر جو تباہی کا ایلیمنٹ ہے وہ اس الیکشن اور اس موجودہ رژیم کی اللیجیٹیمیسی اور ان کے جو پشتیبان ہیں ان کی حرکات کی وجہ سے ہے. تو میں یہ نظر رکھتا ہوں کہ عمران خان کو بنانے والے ہمارے فوجی بھائی, اور جب فوج کہا جائے تو اس سے مراد آرمی ہے, اور جب آرمی کہا جائے تو مراد جرنیل ہے. عام فوجی سے نہ پوچھا جاتا ہے, جس طرح ہم سے نہیں پوچھا جاتا ان سے بھی نہیں پوچھا جاتا. تو بنیادی طور پہ جرنیل شاہی ہے جو یہ فیصلے کرتی چلی آ رہی ہے, عمران کو لانا ہے, فلاں کو ہٹانا ہے. اور پاکستان میں طاقت کا توازن, یا بلکہ دنیا میں کہیں بھی طاقت کا توازن ایسا ہی ہے کہ کمزور سے کمزور تر وزیر اعظم بھی کسی نہ کسی موقع پر اپنے پیٹرنز کے ساتھ الجھ جاتا ہے. MRD کی تحریک کا درمیانی دور تھا 1985 میں, جب نان پارٹی الیکشن ہوا تو مرحوم محمد خان جو نیجو صاحب نہایت شریف آدمی تھے, ان کو ہینڈ پک کر کے وزیر اعظم ضیاء الحق نے بنایا. تو اسمبلی کے بالکل ابتدائی دنوں میں آ کر انہوں نے کہا کہ یہ مارشل لا تو ہٹانا پڑے گا. پھر انہوں نے پریس کے اوپر سے بندشیں, جو ضیاء الحق کا بدنام زمانہ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس تھا, اس کو انہوں نے ریپیل کر, تو وہاں سے ان کا معاملات کا آغاز ہوا. اس طرح کمزور ترین وزراء اعظم کے ساتھ ان کا الجھاؤ ہوا, یعنی ظفر اللہ جمالی جیسے لوگ بالکل بے ضرر آدمی, ادروائز ان کے ساتھ بھی یہ لوگ نہیں چل سکے. تو عمران کا تو ایک ٹیمپرامنٹ, معلوم ٹیمپرامنٹ تھا, تو جو کچھ ہوا وہ ہونا تھا. اور جس طریقے کے پروجیکٹ یہ بنا رہے تھے اس کے ساتھ, اس میں غالباً انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ بھی اپنی پوزیشن کو بٹریس کرنے کی کوشش کرے گا. تو الجھاؤ وہاں سے پیدا ہوا, پھر اس کو ہٹانے کے لیے جو کچھ کیا, لیکن سسٹم سے پرج اس کو کرنے میں ناکام رہے. اور یہ بات ان کو کبھی بھی سمجھ نہیں آتے. پہلے مجاہدین بناتے ہیں, مجاہدین ہاتھ سے نکل جاتے ہیں, تو طالب بناتے ہیں, طالب ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو گڈ اور بیڈ طالب بناتے ہیں. اسی طرح کشمیر میں JKLF سے نالاں ہوتے ہیں تو حرکت المجاہدین اور اس قسم کے لوگوں کو لے آتے ہیں. اس طرح سیاست میں بے نظیر بی بی سے ان کو پرابلم تھا تو IGI بنا کے لے آئے, IGI سے پرابلم ہوا تو اس کو توڑ کر نواز لیگ کی طرف چلے گئے. میاں صاحب سے پے در پہ معاملات ان کے الجھتے چلے گئے. تو عمران اور اس طرح کی قوتیں, یا 2018 کی الیکشن میں جیسے لبیک تحریک کو کھڑا کیا گیا میاں صاحب کے ووٹ توڑنے کے لیے. تو یہ اقبال نے شاید کہیں لکھا ہے, حاصل عمرم سے ہر فست تراشیدم پرستیدم بشکستم, میں نے بت بنائے, ان کی پوجا کی اور پھر توڑ دیے. تو یہ خود ہی بناتے ہیں, خود ہی توڑتے ہیں, لیکن یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ جو پوائزن کر رہے ہیں لوگوں کے اذہان کو, اور پورے کے پورے کنویں پوائزن انہوں نے کیے ہیں,
تو یہ خود بھی انہی کنوؤں سے پانی پی رہے ہیں. یہ جو پاکستان کی ایک ملٹری اشرافیہ اور اس سے متصل مڈل کلاس، اربن مڈل کلاس جو ہے، ان کے لواحقین اور یہ دوسری سروسز اور دوسرے مڈل کلاس ایلیمنٹس میں بھی ہے. تو یہ پوسٹ مشرف زمانے میں جو کچھ انڈاکٹرینیشن ہوئی ہے، سو دے ہیو ڈرینک ڈیپ ایٹ دیٹ فاؤنٹین. اور فوج کے اندر جس طریقے کی حمایت عمران کے پاس تھی، ورنہ یہ اس کو کبھی کا فارغ کر دیتے. سو آئی تھنک دے ہیو اے پرابلم ایٹ دیئر ہینڈس. اور کچھ تھوڑے سے مس کیلکولیشن سیاسی لوگوں کے بھی کہ ہی مائٹ کیو ان، اس کی سپورٹ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جوڈیشری کے اندر، ویسے اسٹیبلشمنٹ کے اندر. تو معاملہ الجھا ہوا ہے، اس پہ زیادہ بات کر سکتے ہیں. جی جی جی، اس پر بہت بات ہو سکتی ہے. یہ دیکھیے، امریکہ میں آپ نے کہا کہ اٹس اے فلاڈ ڈیموکریسی، جمہوریت پوری طرح سے چل نہیں سکی، کہ ادھر اونچ نیچ بہت ہے. یہی اب آپ پاکستان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ادھر جمہوریت نہیں چل سکی. بہرحال دونوں جمہوری ممالک ہیں. لیکن جو فرق ہے نا بنیادی طور پر، وہ یہ کہ امریکہ کے لوگوں کو اس نظام میں کسی حد تک شریک کیا گیا لوکل لیول کے اوپر. تو لوکل کمیونٹیز وہاں بہت فعال ہیں، لوکل لیڈرشپ بہت فعال ہے. وہ نظر رکھتے ہیں کہ اسکولوں کا معیار کیسا ہے، کیا ہے ادھر، سڑکوں کا نظام ٹھیک چلے. ان کی لوکل انوالومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. پولیس اگر زیادتی کرے وہاں پر تو لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. پاکستان میں ایسی چیز بالکل نہیں ہے. اور اس لحاظ سے جو پاکستان کی اشرافیہ ہے اور آپ کے ہاں جو اشرافیہ ہے، ان میں بھی بڑا فرق ہے. تو چلیے اس پر بہت بات ہو سکتی ہے. لیکن ایک اور بات، اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ہم اس ڈبیٹ اس آڈینس کو شامل کریں گے. امریکہ کی ریاستیں واشنگٹن سے جدا نہیں ہونا چاہتی. ہاں، پورٹو ریکو میں ایک زمانے میں انڈیپینڈنس موومنٹ چلی تھی، وہ مجھے یاد ہے. پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، 40-50 ابھی بھی جھنڈا ان کا گاڑیوں پر نظر آتا ہے. بہت اچھا، مبارک ہو ان کو. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اٹس ناٹ اے سیریس موومنٹ. پورٹو ریکو ڈز ناٹ وانٹ ٹو موو اوے فرام دا یونائٹڈ اسٹیٹس. یہاں تو صورتحال بہت بگڑی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں ان کی ایک جو تحریک ہے، مہم ہے، اس کو جتنا بھی کچلنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ کوششیں ناکام ہوئی ہیں. اور وہاں اب صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کے لوگ وہاں جانے سے ڈرتے ہیں. جو بیچارے جاتے ہیں، مزدور طبقے کے بھی جاتے ہیں، ان کا صفایا کیا جا رہا ہے. ہر روز بڑی بھیانک قسم کی خبریں آتی ہیں. دوسری طرف اگر آپ بلوچستان جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ اس پر کسی اور کا قبضہ ہے، غلبہ ہے. کیونکہ جو پولیس ہے، جو فوج ہے، وہ لگتا ہے کہ باہر سے آئی ہوئی ہے ان پر حکمرانی کرنے کے لیے. تو ایسی صورتحال امریکہ میں نہیں ہے. اس لحاظ سے وہ پھر بھی پرامن ہے، باوجود اس کے کہ ادھر ہاں کرائم کافی ہے، اسکول شوٹنگز ہوتی ہیں، لیکن there is a difference. تو چلیے، اگر آپ مزید کچھ کہنا چاہیں. چھوٹی سی گزارش، بلوچستان اور ہمارا علاقہ، میرا تعلق پشاور سے ہے، اور میں بادشاہ خان کی تحریک سے میری وابستگی تقریباً عمر بھر کی ہے. تو آپ نے وائلنس کا ذکر کیا. ہم عدم تشدد کے قائل ہیں، اور اگر عام لوگوں پہ، مزدوروں پہ اور اس قسم کی، تو ملیٹنسی کے اندر بھی اور آزادی کی تاریخوں میں بھی اس عمل کو ناپسند کیا جاتا ہے. تو ایسے معاملات کی تو ہم کھل کے مذمت کرتے ہیں. البتہ بلوچ تحریک
تو اسی دن چل پڑی تھی جس دن قائد اعظم نے خان قلات کی وکالت چھوڑ کر بلوچستان کو مختلف جو ریاستیں تھیں اور بلوچستان کو پاکستان میں انکارپوریٹ کرنے کا کام کیا. جو لوگ تاریخ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قلات ریاست تھی, لسبیلا خاران, اور دوسری جانب برٹش بلوچستان تھا جس کے آدھے علاقے جو ہیں وہ پشتون علاقے تھے اور ایک بڑا مری علاقہ اس میں شامل تھا. تو یہ بات کم لوگوں کو یاد ہوگی کہ قائد اعظم جو ہیں وہ خان آف قلات کے وکیل تھے, اور خان جو ہے وہ یہ پلیڈ کر رہا تھا کہ بلوچستان اور برٹش امپائر کے براہ راست تعلقات ہیں, جیسے نیپال تھا یا اس طرح کی ایک دو ریاستیں اور تھیں, اور 47 کے بعد اس کا ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ہونا چاہیے. اور قلات اسٹیٹ اسمبلی میں اس کے ایوان زیرین میں مرحوم غوث بخش بزنجو کی ایک یادگار تقریر ہے جس میں انہوں نے بلوچ قوم کی قوم پرستی کی بالکل ایک ڈیفینیشن بیان کی, اور یہ ذکر کیا کہ اگر صرف نمبرز کی بنیاد پر بات ہو تو پھر تو دنیا میں بہت سے ایسے ملک ہیں کہ جن کی آبادی ایسی ہے کہ ان کو ملک نہیں ہونا چاہیے, اور اگر ریسورسز اور رقبے کی بات ہو تو بلوچستان کا رقبہ اگر ایرانی اور پاکستانی انتظام میں جو علاقے ان کو ملا ہے تو فرانس سے زیادہ رقبہ ہے, اور منرلز اور تو بہرحال اس کا انجام یہ ہوا کہ وہاں پر ایک سو کالڈ پولیس ایکشن کیا گیا جس میں خان آف قلات کو ایکسیشن پر مجبور کیا گیا. کرنل اے ایس بی شاہ غالباً اس زمانے کے, اس میں میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا. یہ حکم جاری کر دیا گیا قائد اعظم کی طرف سے 11 اگست سن 1947, یعنی کہ پاکستان کے بننے سے 3 دن پہلے. وہ جو مشہور تقریر ہے ان کی, اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم ان کی جانب سے جاری کر دیا گیا تھا. سوری آپ. جی, ایکچولی نیو یارک ٹائمز نے کیری کیا بلوچستان کا انڈیپینڈنٹ سٹیٹس کی نیوز ہے, میں نے اس کا کلپنگ کئی مرتبہ شیئر بھی کیا ہے, اور پھر ایک اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ ٹائپ کی چیز جو ہے وہ دستخط ہوئی حکومت پاکستان اور قلات اسٹیٹ کے درمیان, جس میں یہ بات طے ہوئی کہ چند معاملات کو چھوڑ کے وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوں گے. لیکن بہرحال مینیپولیشن یہ تھی کہ جو 3-4 ریاستیں اور تھیں, چھوٹی ریاستیں, ان کو لائن اپ کر لیا گیا اور پھر پولیس ایکشن کا نام دے کر جو ہے وہ کیا گیا. تو لشکر کشی کا آغاز تو وہیں سے ہو گیا. خشت اول چن نہر میں مارکج تا سریا میر ود مینار کج. تو اسی طرح نارتھ ویسٹ فرنٹیئر اس کو کہا جاتا تھا, خیبر پختونخوا اب ہے, وہاں پر ایک حکومت موجود تھی, اس کو فارغ کیا گیا اور خان قیوم کی حکومت قائم کی گئی, ڈاکٹر عبدالجبار خان کی حکومت کو ہٹا کے. اور یہ نہیں کہ اس کے بعد وہاں پہ کوئی انتخاب کرا دیا گیا, وہ حکومتیں اسی طریقے سے چلتی رہیں. اس کے بعد 58 میں ہوا, اس کے بعد 67 میں بلوچستان میں, اس کے بعد 73 کا معاملہ آ گیا, جس آئین کو ہم متفقہ آئین کہتے ہیں. اس میں 2 بلوچ, اس زمانے میں 4 MNA تھے 70 کی اسمبلی میں, نواب خیر بخش مری, غوث بخش بزنجو, عبدالحی بلوچ اور ایک نام میں بھولتا ہوں. تو اس میں نواب خیر بخش مری اور عبدالحی بلوچ نے اس آئین پر دستخط نہیں کیے, اور اپنی سیٹیں بھی نواب صاحب نے تو چھوڑ دی, وہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں. پروونشل اسمبلی کی سیٹ انہوں نے رکھی. انہوں نے کہا اس میں ہمارے لیے انف خود مختاری نہیں ہے. تو بزنس صاحب بعد میں گورنر بنے, نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت بنی, اور اس کو گرانے والے جو ہیں وہ بھٹو صاحب مرحوم ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ود ان منتھس, شاید سال پورا کیا ہو نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت کو, اور ایک کنکاکٹڈ پلاٹ کے ذریعے گرایا گیا. تو اب میں آپ کی بات کی جانب آ رہا تھا کہ جب بلوچوں نے انتخابی پروسیس کا حصہ بننے کی کوشش کی ہے, تب ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. سردار عطا اللہ مینگل 67 کی اسمبلی میں تھے, اکبر خان بگٹی جنہوں نے پاکستان کے حق میں اپنی رائے استعمال کی,
وہ اسمبلی میں رہے. بعد میں وزیر اعلیٰ ان کے اوپر ایک بڑی لمبی پابندی ایوب خان نے لگائی تھی. اس کے بعد جب وہ پابندی 88 میں وزیر اعلیٰ بنے تو بلوچ جب بھی مین سٹریم سیاست کا حصہ بننا چاہتے ہیں ان کو یا بزور شمشیر سیاست سے باہر کیا جاتا ہے جیسے عطا اللہ مینگل کے ساتھ کیا گیا, یا پھر بعد میں آپ نے دیکھا کہ بلوچستان اسمبلی جو ہے وہ تو موم کی گڑیا ہے, جو آتا ہے اس کی ناک مروڑ دیتا ہے. بلوچوں کا مینڈیٹ بار بار چوری کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد اگر کوئی پہاڑ پر جانے پر مجبور ہو جائے اور رائفل اٹھائے تو سوچنا ہم کو چاہیے. اس نے تو اپنی سوچ واضح کر دی اور پاکستان اس کو بالکل ایک نوآبادی کے طریقے سے بلوچستان کو ٹریٹ کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ بھائی اگر ایک پاکستان کو کورے کاغذ پر تو نہیں بنایا گیا. یہ قومیں 4-5 اقوام, بڑی اقوام اور چھوٹی بھی ہیں, وہ اس زمین پہ ہزاروں نہیں تو سینکڑوں سال سے تو آباد ہیں. اور علیحدگی پسندی یا نئے ملک بنانا توڑنا, دس از ناٹ اے ڈرٹی بزنس اور ڈرٹی ورڈ. یہ اسٹیٹس جو جنگ عظیم دوم کے بعد نیشن اسٹیٹس آئی ہیں, انہوں نے یا ان کو اقوام کو اکاموڈیٹ کیا ہے رائٹس کے ساتھ, اور جہاں اکاموڈیٹ نہیں کر سکے وہیں خلفشار پیدا ہوئے ہیں. یوگوسلاویا کی مثال ہمارے سامنے ہے, چیک ریپبلک تو بہت ہی, چیکوسلواکیہ ایون مور ریسنٹ. تو ہندوستان نے ان معاملات کو بہتر طریقے سے طے کیا ہے, اور جہاں یہ معاملات طے نہیں ہوئے جیسے ایران ہے, بلوچوں کا سلوک کے ساتھ سلوک ایران کا پاکستان سے چندہ مختلف نہیں ہے, بلکہ 74 میں تو دونوں نے مل کے مارا بلوچوں کو. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا, اس کے بعد پھر آڈینس کے لیے کھولتے ہیں. پی ٹی ایم پر جو پابند بات کر لیں تھوڑی سی. جی ضرور. ہاں اس پہ بات کیجیے, آپ کا کیا تبصرہ ہے اس پر؟ بالکل اسی طریقے سے جی, جیسا کہ وہاں ہو رہا ہے بلوچستان میں, اسی طریقے سے پشتون جو گریونس ہے, ہم تو جنگ کا میدان نہیں ہے, ہم جنگ کے میدان سے پہلے ایک سینڈ بیگ کی طرح ہمارے علاقے کو استعمال کیا, پھر ایک برج ہیڈ کی طرح یعنی ایک مورچہ بنا کے وہاں سے افغانستان میں اپنی پالیسی جو ایک تسلط کی پالیسی ہے اس کو لانچ کرنے کے لیے. اور یہ روس امریکہ کی بات جو ہے یہ بہت ہوائی بات ہے کہ روس آ گیا تو ہم نے ایسا کیا, امریکہ آ گیا تو ہم نے ایسا کیا. یہ پالیسی بھٹو صاحب نے سن 1973-74 میں ترتیب دی تھی, جو روس ابھی دور دور تک افغانستان میں نہیں آیا تھا. اور افغانستان کی جو پشتونستان پالیسی ہے یہ اس کے ریاکشن میں تھی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کوالٹیٹیو ڈفرنس ہے افغانستان کی ایریڈنٹسٹ ٹینڈنسی اور جن لوگوں کو کابل حکومتیں سپورٹ کرتی نہیں, مثلا نیشنل آرمی پارٹی کی کو بیکنگ حاصل رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کس حد تک اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے, لیکن جو جواب دیا گیا وہ اسلامی شدت پسندوں کو بلا کر پشاور میں بسایا گیا. میں نے وہ گھر دیکھا ہے جہاں پر استاد برہان الدین ربانی, گلبدین حکمت یار اور احمد شاہ مسعود کو ایک ہی گھر میں رکھا گیا تھا, اور میجر جنرل نصر اللہ بابر اس زمانے میں IGFC تھے, غالباً بریگیڈیئر ہوں گے یا میجر جنرل ہو گئے ہوں گے. وہ بھٹو صاحب اور قاضی حسین احمد مرحوم, اور وہ بہت فخر سے کہتے تھے کہ میں طالبان کا باپ ہوں. جی, وہ تو اس زمانے میں تو انٹیریئر منسٹر تھے بی کے, جب انہوں نے یہ فرمایا تھا. تو گزارش یہ تھی کہ پاکستان نے ایک ریئیکشنری پالیسی بنائی پشتون نیشنلزم کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے, نیوٹرلائز کرنے کے لیے. پھر افغانستان پہ وہ اس طرح کی پالیسی رکھنا چاہتے تھے جیسے برٹش کی افغانستان کے بارے میں تھی, کہ افغانستان کی کو اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھا جائے اور اس کی فارن پالیسی بھی کنٹرول کی جائے. دوسرا یہ کہ پاکستان بہت پرانی ریاست نہیں ہے. پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی سائیکی کے اندر ایک بہت بڑی انسیکیورٹی ہے. بلوچ اور پشتون قوم پرستی سے ان کو بہت زیادہ خطرہ ابھی تک محسوس ہوتا ہے, حالانکہ اب اسمبلی میں ان کی 2-3 سیٹیں آتی ہیں یا مینیپولیٹ ہو کر یا ویسے ہی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے.
اس کے باوجود پاکستان کی ریاست کے سوچنے والے جو ہیں یا ان کا جو کلیکٹیو بھیجا ہے اس میں یہ بات بسی ہوئی ہے کہ ان کو جب بھی موقع ملا یہ افغانستان کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے، ان کو جب بھی موقع ملا یہ آزاد بلوچستان بنا لیں گے، اور اس فکر سے وہ ان کو نوآبادی کی طرح بھی ٹریٹ کرتے ہیں. پھر کور سٹیٹ کے مفاد جو ہیں وہ کور سٹیٹ کی ریپرزنٹیشن سول ملٹری اشرافیہ میں جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے. اور ہمارے علاقوں کو انہوں نے جیسے عرض کیا کہ سینڈ بیگ کی طرح یوز کیا. پھر وہاں کا مینڈیٹ جو ہے وہ بار بار چوری ہوا یا مینوفیکچر کیا گیا، یا ہمارے اپنے عوارض قوم پرستوں کے یا متفقی لوگوں کے ہمارے اندر کا انتشار، تو اس کا مینیفیسٹیشن ایک آنا تو تھا. اگر پرانی قیادت قوم پرست قیادت جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہی یا آواز نہیں بن رہی ان وائس لیس لوگوں کی، بالخصوص جو سابقہ فاٹا ہے ان کی، تو یہ بچے جو جنگ کے دوران جوان ہوئے ہیں یہ تمام نوعمر لوگ ہیں، بیشتر سیاسی گھرانوں سے آئے ہیں، لیکن محنت ان کی اپنی ہے. وہ ان بے آواز کچلے ہوئے لوگوں کی آواز بنے جو جن کی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. وہ تو سابقہ قبائلی علاقوں کو تو جنگ کا میدان، ایندھن سب کچھ بنایا گیا. جو ڈسرپشن ہوا وہاں ہوا، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہوئے. پشاور، کوہاٹ، بنوں، آج تک وہاں پر بے گھری ہے. تو پی ٹی ایم ایک مینیفیسٹیشن ہے، اس کو ان علاقوں میں بالخصوص پذیرائی ملی، اور جو ان کی قیادت ہے اس میں ان کے اوپر سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں قیادت کے انداز پر بات. لیکن میری رائے یہ ہے کہ میں مظلوم کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ احتجاج کیسے کرنا ہے اور کن الفاظ میں کرنا ہے. ممکن ہے ان الفاظ سے ظالم کی سمع خراشی ہوتی ہے تو پھر ہوتی رہے. آپ اگر اپنا کردار نہیں ٹھیک کریں گے تو احتجاج کرنے والے کے کردار پہ تاوقت ہے کہ وہ ایک جیسے میں نے گزارش کی کہ ہم عدم تشدد کے پرچارک ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ پی ٹی ایم نے وہ راستہ اختیار کیا. ان کے چند لوگوں نے الیکشن کا راستہ بھی اختیار کیا، گو کہ وہ بالعموم اس پروسیس پر اعتماد نہیں کرتے. ہاں، اور جو تشدد کو باقاعدگی سے استعمال کرتے ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، بالخصوص ٹی ایل پی. جی تو چلیے اب ہم آڈینس کے لیے کھولتے ہیں پہلا. تھینک یو سر. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک یہاں پہ اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر ٹرمپ ہار گیا تو وہ ہی ول ریفیوز ٹو ایکسیپٹ دا ریزلٹس، اور ایک انسرکشن کی صورتحال ہو جائے گی، بغاوت ہو جائے گی. تو اس کے کتنے پرسنٹ چانسز ہیں، اور ہاؤ ول دا اسٹیٹ ہینڈل ہم؟ ڈونلڈ ٹرمپ از اسٹل اے لوز کینن. کہنا مشکل ہے کہ وہ اگر ہار جائے تو کیسے رسپونڈ کرے گا، لیکن یہ پچھلے 48 گھنٹے میں جو بیانات وہ دے رہا ہے وہ اٹ از گیٹنگ ڈارکر بائی دی آور. جو اس کی سوچ ہے اس کے اندر کچھ ایسا وہ پیش بندی بھی کر رہا ہے، ہیج بھی کر رہا ہے، اس کے لیے گراؤنڈ بھی تیار کر رہا ہے اس طرح کی باتیں کر کے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ریاست کے اندر کوئی انتشار ہوگا یا سڑکوں کے اوپر مسلح لوگ آ جائیں گے. حالانکہ یہ بھی بہت اسلحے سے لیس ملک اور عوام ہے، مگر ریاستی مشینری بے پناہ طاقت رکھتی ہے، اور غالباً اسٹیبلشمنٹ کا مزاج جو ہے یہاں کا وہ اس طرف مائل نہیں ہوگا کہ وہ کسی انسریکشن کی اجازت دے. میری رائے یہ ہے کہ وہ اگر ہار گیا تو کچھ ہاؤ ہو کے بعد جو ہے وہ اس کو نتائج قبول کرنے پڑیں گے. تھوڑا سا یہ بتائیے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آپ کے یہاں ہیں کہ کس طریقے سے آپ ووٹ ڈالتے ہیں اپنا؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ یہاں جیسے آپ نے کہا کہ چونکہ یہ گراس روٹ تک ڈیموکریسی گئی ہوئی ہے، تو جو الیکشن کا بیلٹ پیپر ہوتا ہے وہ تو پورا ایک امتحانی پرچے کی طرح ہوتا ہے، اور اس میں اوپر جو ہیں وہ صدر، نائب صدر
پھر اگر کانگریس کا الیکشن ہے ساتھ میں تو کانگریس وومن کا نام، پھر اس طریقے سے کاؤنٹی، اسٹیٹ، اور تو اس کے لیے آلموسٹ ایک چیٹ شیٹ جو ہے وہ تیار کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ کافی لمبا کاغذ ہوتا ہے، اور اس پہ وہ خانہ پوری جو ہے وہ پینسل کے ذریعے کر کے اور پھر وہ مشین میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ ایک طریقہ تھا. پھر جو ہے وہ الیکٹرانک مشین کے اوپر جو ہے وہ یو کین پک. میں نے پچھلی بار میل بیلٹ ڈالا تھا تو وہ الیکٹرانک مشین مجھے استعمال کرنے کا موقع نہیں ملا. اس مرتبہ میری پوزیشن، سیاسی پوزیشن اس قسم کی ہے کہ جو اسرائیل کے جو عرب شہری ہیں ان کی ہو جاتی ہے. جیسے کہ وہ بالعموم لیبر کو ووٹ کرتے ہیں، لیکن جب لیبر کی پالیسیز ایسی ہوں کہ جیسی ہیں اور لیکود جیسی ہے تو ڈیسائیڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس ووٹ کا کوئی فائدہ ہے بھی یا نہیں. اس لیے میں نے وہ ڈسلوژنمنٹ کا لفظ شروع میں استعمال کیا کہ مترقی لوگوں کو. لیکن بہرحال سیاسی پروسیس میں سیاسی لوگ جو ہیں وہ نا امید نہیں ہوتے، امید تو رکھنی پڑتی ہے. السلام علیکم. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہیومن رائٹس وائلیشنس کو جس طریقے سے اگنور کیا ہے، چاہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کوئی بھی سیکٹری ہوتے ہیں یا اینتھنی بلنکن جب جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، یا جس طریقے سے ICC کنوکٹ کرتی ہے نتن یاہو کو اور اس کے بعد وہ آتے ہیں کانگریس کے اندر آتے ہیں اور اپنا ایک اسپیچ کر کے جاتے ہوتے ہیں، اور امریکن الیکٹیبل جو ہوتے ہیں جیسے ایہان عمر ہیں یا رشیدہ طالب ہیں، ان کو سینسر کر دیا جاتا ہے. اور میرا سوال یہ ہے کہ US کے لوگ فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کو کیا اس تناظر میں نہیں دیکھتے کہ ان کے اپنے ریپریزنٹیٹیوز جو ہیں ان کو بات کرنے کا موقع نہیں ملتا؟ بالکل دیکھتے ہیں جی، کیوں نہیں دیکھتے. مگر گزارش یہ ہے کہ امریکہ کی یہ تاریخ کوئی نئی تو نہیں ہے. دنیا میں امریکہ نے بہت وارداتیں کی ہیں، اور ہیومن رائٹس کو کچلنے میں امریکہ کا جتنا بڑا ہاتھ ہے اس کا ذکر یہ 9/11 کے بعد بالخصوص چھپ گیا. سوویت یونین کے بعد کے کلیپس کے بعد یہ ہیومن رائٹس موومنٹ، مختلف چیزیں جو ہیں، ہم تھوڑا سا میرے خیال میں گمراہ تو نہیں ہوئے. ہمیں ان کی سرشت تو ٹھیک سے معلوم تھی امریکن اسٹیبلشمنٹ کی، کبھی یہ شبہ نہیں ہوا کہ، لیکن کہیں جہاں انٹرسٹ الائن ہوئے وہاں پر لبرل لوگوں نے، بائی دا وے پاکستان میں ہمارے زمانے میں لبرل ایک برا لفظ سمجھا جاتا تھا. either you were a progressive نہیں اب تو اسے اور زیادہ برا سمجھا جا رہا. ہاں وہ اب وہ دوسری طرف سے ہمارے زمانے میں مڈل آف دا روڈ لبرل جو ہے وہ، اور ہمیں لبرل فیشسٹ کہا جاتا. جی بالکل. تو گزارش یہ کہ جمہوری حکومتوں کو گرانے میں دنیا بھر میں امریکہ کا بہت بڑا کردار ہے. جو 9/11 تو اس سے مجھے ڈاکٹر سالوادور آئندے کی حکومت یا چلے کی یاد آ گئی. تو وہ 11 ستمبر کو گرائی گئی تھی 73 میں. اور پھر جو آدمی آیا جنرل پینوشے جس کو لایا گیا، اس کے بارے میں مارگریٹ تھیچر نے شاید کہا تھا، اور وہی فکر امریکہ کی بھی ہے، that he might be a certain thing but he is our، وہ جملہ کہنے کا نہیں ہے. تو یعنی وہ برا آدمی ہے مگر ہمارا برا آدمی ہے. تو یہ کردار ان کا ہے. ڈاکٹر مصدق کی حکومت ایران میں انہوں نے اور دوسروں نے مل کے گرائی اس طریقے سے. اور فلسطین کے معاملے پر تو بار بار اسی طریقے سے یہ پوزیشن انہوں نے لی ہے، اور اس کو میں نے اسی لیے گزارش کی کہ نیریٹو کو سینیٹائز کیا گیا. ہم پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے وہ روسی وزیر خارجہ لاوروف نے اس دن ایک اچھا کامنٹ دیا، حالانکہ وہ خود بھی اتھارٹیرین رژیم ہے، لیکن اس نے کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ آئرن کرٹن کے اس طرف پابندیاں ہیں اظہار رائے پر، لیکن معلوم تو یہ ہوا کہ یہ تو اس کے ویسٹ میں ہیں ساری پابندیاں. آئرن کرٹن
کہ تو بالکل ایسا ماحول ہے یہاں پر. اور جیسے کسی نے شاید بائیڈن نے یا کسی نے کہا تھا کہ if there were no Israel we would have created one. یہ ان کا اس علاقے کے لیے آؤٹ پوسٹ ہے, دونوں کے باہمی مفاد میں ہے. عرب ریاستوں کو کنٹرول کرنا, مڈل ایسٹ کی سیاست کو کنٹرول کرنا. بہت دیر سے یہ کام ہو رہا ہے اور رکے گا نہیں. برنی سینڈرز کو بھی انہوں نے جس طرح سے چپ کرا دیا. جی جی جی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ, جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا ہمارے جو پختونخوا ہے, پشتون بیلٹ ہے, جس طرح کئی دہائیوں سے امریکن جو پالیسیز رہی ہیں وار آن ٹیرر کے حوالے سے, اور کافی متاثر ہے پاکستان اس سے, خاص کر وہ علاقے. سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہو رہا ہے یہ 2022 کو جب طالبان نے افغانستان پر قبضہ کیا اور امریکن وڈرال کر گئے, تو یہ پہلا پریزیڈنشل الیکشن ہو رہا ہے امریکہ میں. پہلے جب ہم موبائل سے سنتے تھے یا دیکھتے تھے یہاں پہ, تو جو اوباما کے تھے یا اس سے پہلے, تو پاکستان کا ذکر کہیں نہ کہیں ہو جاتا تھا مباحثوں میں, یا افغانستان کا ذکر آ جاتا تھا. یہ جو ابھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں سر, جو دونوں کینڈیڈیٹس ہیں جتنے بھی موبائل سے ہوئے, یا ان کی جو پالیسیز ہے آنے والے دنوں میں داعش کے حوالے سے, افغان طالبان, افغانستان کے حوالے سے, پاکستان کا تو خیر وہ کوئی ذکر ہی نہیں کر رہے, لیکن یہ جو افغانستان کے حوالے سے ان کی ایک وار آن ٹیرر کی پالیسیز ہے دونوں کی, تو اس میں سر آپ کو کوئی کچھ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کچھ کہا ہے دونوں نے, کوئی ان کا پلان ہے, یا یہ ایوائڈ ہی کریں گے آنے والے دنوں میں ان چیزوں کو, جو کہ افغانستان کے حوالے سے اسپیشلی میں پوچھ رہا ہوں. جی بالکل, آپ نے صحیح نشاندہی کی. اس الیکشن میں افغانستان کا ذکر نہ ہونے کے برابر تھا, پاکستان کا تو بالکل ہی شاید نہیں ہوا. اور یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ 20 سال تک کم و بیش ایف پیک پاکستان افغانستان, چاہے وہ ہائیفنیٹڈ تھا یا نہیں تھا, وہ بز ورڈ تھا ڈی سی میں, واشنگٹن ڈی سی میں. میں فلوریڈا میں رہتا ہوں, لیکن ہر دوسرے نہیں تو تیسرے مہینے میں وہاں ضرور کسی نہ کسی معاملے میں شریک ہوتا تھا. لیکن امریکن اسٹیبلشمنٹ, حکومت, ان کی نظریں پاکستان پر نہیں ہیں. افغانستان کے بارے میں ان کی پالیسی ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ دوحہ معاہدہ جو ہے وہ ٹرمپ نے دستخط کیا, یعنی اس کے پومپیو نے, اور بائیڈن نے اس کو برقرار رکھا. بائیڈن کے پاس وقت تھا, اس کو ریوائز بھی کر سکتا تھا. بہت اس کے اوپر ایک الگ گفتگو ہو سکتی ہے. میری رائے میں اختصاراً یہ ہے کہ امریکہ نے ڈی فیکٹو جو حکومت ہے افغانستان کی امارت, اس کے ساتھ کام کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے. اور پاکستان کے معاملے میں وہ ان کا جو چینل ہے فوج کے ساتھ, وہ بڑا مستقیم ہے اور شروع سے ہے, ایوب سے لے کر اب تک وہ معاملہ رکا نہیں ہے. سویلین آتے جاتے ہیں اور ہمارے سویلینز کو اتنی توفیق نہیں ہوتی بار بار کہنے کے باوجود کہ بھائی ایک اہم ملک ہے امریکہ, اس کے ساتھ آپ کوشش کر کے یہاں پہ آپ کم از کم اپنا مقدمہ تو رکھیں, کیونکہ آرمی کا جو چینل ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور چلتا چلا آ رہا ہے. تو امریکہ کو ون ونڈو آپریشن کی سہولت ہے اس میں. پاکستان کے بارے میں ان کی تشویش اس سے زیادہ نہیں بڑھتی کہ ایٹمی ہتھیاروں کو کچھ نہ ہو جائے, یہ ریاست فیل اگر ہو گئی تو اس کے اندر ایسا انتشار ہوگا. افغانستان کے ایک چھوٹی سی چیز کی نشاندہی کرتا ہوں. سراج الدین حقانی جو ہے وہ ابھی یو اے ای گیا تھا, اس سے پہلے حج پر گیا, تو اس کے لیے یو این کی جو سینکشن ٹیررسٹ لسٹ ہے اس سے اس کا نام ہٹایا گیا. تو یہ امریکہ کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا. اس کے علاوہ طالبان کو فنڈ بھی کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ابھی نیو یارک ٹائمز نے جس طریقے سے ایک سراج الدین حقانی کا ایک پروفائل کیا, اور اس کے اوپر ایک لمبا چوڑا مضمون ہے کہ یہ گزشتہ کل کا دہشت گرد جو ہے یہ آنے والے کل کا اسٹیٹسمین بن سکتا ہے. اس سے پہلے کابل کے سقوط سے پہلے سراج الدین حقانی کا ایک مضمون بھی چھاپا تھا نیو یارک ٹائمز نے, اگر آپ کو یاد ہو. تو میرا اندازہ یہ ہے کہ امریکہ کو ان چیزوں سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ سراج الدین حقانی نے کتنے افغان
مارے. پاکستان میں کتنے لوگ جو ہیں اس کے الائڈ تحریک طالبان پاکستان نے مارے. دے ہیو ورک ود دی حقانیز بیفور. 70s سے کرتے رہے کام اور وہ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. افغانستان میں ان کا انٹرسٹ غالباً یہ ہے کہ کابل حکومت اور قندھار میں ایک بیلنس رہے, اور اور اگر وہاں پہ داعش ہے بھی تو وہ جو بھی انسٹیبلٹی ہے وہ اتنی ہو کہ چین, روس ان کو وہاں پہ پاؤں جمانے کا موقع نہ ملے. میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی پالیسی ہے, لیکن بائی ڈیفالٹ جو امریکن ایٹیٹیوڈ اور جس طریقے سے انخلا انہوں نے کیا, بائی ڈیفالٹ یہ سچویشن وہاں پر یہ پیدا ہوئی کہ جو طالبان کی حکومت ہے, دیکھیے جو اس حکومت کا نظریہ ہے اور جس طریقے سے انہوں نے بالخصوص عورتوں اور مائنورٹیز کے ساتھ جو سلوک ہے ان کا, یہ پائیدار نہیں ہوتا. اور افغان تاریخ ایسی ہے کہ اس قسم کی حکومتیں وہاں کبھی چل نہیں سکیں. تو یہ میرا یقین ہے کہ یہ پہلی عمارت کی طرح یہ عمارت بھی گرے گی, لیکن کب گرے گی وہ نہیں کہا جا سکتا. یہ پائیدار چیز نہیں ہے, انٹینیبل ہے یہ. تو امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ یہ جب تک چل سکتی ہے اس کے ساتھ وہ کام کریں گے. شاید ڈکلیئرڈ نہ ہو, لیکن انڈکلیئرڈ آپ کو یہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, چھوٹی نہیں ہیں بڑی چیزیں ہیں, اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا اور کس طریقے سے طالبان کے ساتھ چلیں گے. اب دیکھیے تقی امریکہ نے سفارتی تعلقات اور ایک کم لیول پر لے کر آئے ہیں. ادھر جو پہلے شارج ڈے فیئرس تھا اس سے ایک گریڈ نیچے انہوں نے اب کسی کو رکھا ہوا ہے, جس کا مطلب یہ کہ امریکہ کی دلچسپی اب افغانستان میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے. اور انہوں نے یہ دیکھ لیا ہوا ہے کہ اگر کوئی ادھر اثر ڈال سکتا ہے تو وہ چائنا ہے یا رشیا ہے, لیکن وہ اس چیز میں پڑنا نہیں چاہتے, اور نہ ہی پاکستان میں ان کی کوئی دلچسپی رہی ہے. اس پورے الیکشنز میں ذکر ہی نہیں ہوا ہے پاکستان کا, جیسا کہ آپ نے بتایا. تو لوگ یہاں پر بڑے پریشان ہیں کہ اگر ٹرمپ آیا یا کملا آ گئی تو کیا ہوگا پاکستان کا, کون ہمارے لیے بہتر ہے. جواب اس کا یہ کہ اٹ میکس نو ڈفرینس. میرے خیال میں کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل, کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ہے وہی سول ملٹری دونوں اسٹیبلشمنٹس امریکہ کی وہی رویہ رکھیں گی. اور میں تو یہ کہوں گا کہ امریکہ کے التفات سے اگر بچے ہی رہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ان کی دخل اندازی سے ضروری نہیں کہ کوئی فائدہ ہی ہو. جیسے کہ آئی ایم ایف کے ہاتھوں ہم نے بہت ہی کم ملک بچتے دیکھے ہیں, زیادہ تر تو تباہی ہوتے دیکھیں. تو خدا خیر کرے. السلام علیکم. میرا تعلق بلوچستان سے ہے, لیکن اس سوال کے لیے آپ تصور کیجئے کہ میرا تعلق پنجاب سے اور میرا نام عثمان ہے. جو بلوچستان کے حالات ہیں اس وقت وہی ہے کہ بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں, عجیب رسم چلی ہے دعا نہ مانگے کوئی. لیکن جب بھی اسلام آباد آتے ہیں, لاہور یا کراچی, تو ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ بلوچستان کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح پیش آیا جائے تاکہ مسئلہ حل ہو. تو ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا امریکہ میں ایسی کوئی مثال ہے جس کے ایک اسٹیٹ میں کوئی ایسی بات ہوئی ہو, یا کسی شہر میں, یا دنیا کے کسی کونے میں. آف کورس ہر جگہ جو ہے ایک مختلف مقام رکھتی ہے, خاص کر بلوچستان جیسا ڈائیورس. لیکن کیا آپ کے ذہن میں ایسی کوئی مثال ہے کہ آپ باقی لوگوں کے لیے یہ کہہ سکیں کہ اگر ہم اس خطے کو تھوڑا سا پڑھ لیں تو ہم بہتر ارادہ رکھ سکتے ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ ہم کس طرح سلوک روا رکھیں تاکہ حالات بہتری کی طرف ہو؟ امریکہ کی ریاستوں میں, علاقوں میں تو کوئی اچھی مثال تو میں نہیں ڈھونڈ سکتا. بری مثال میں ضرور دے سکتا ہوں کہ جیسے نیٹو امریکنز کے ساتھ سلوک کیا گیا, بیان ہی ویسا سلوک بلوچوں کے ساتھ پاکستان کا ہے. اور میں بلوچوں کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ ابتدائی بات ہوئی, لیکن پشتون علاقوں کے ساتھ یا کوئٹہ کے جو ہزارہ ہیں ان کے ساتھ پاکستان کی ریاست کا سلوک کوئی بہت اچھا نہیں رہا.
اب جا کے کہیں تھوڑا سا ان معاملات میں کمی آئی ہے، لیکن کوئٹہ کے ہزارہ کو مارنے والے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی ریاست کے پروردہ لوگ تھے، جن لوگوں کو بلوچ نیشنلسٹوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا تھا. بلوچ مسلح دفاعی تنظیم، شفیق مینگل، یہ وہ لوگ ہیں جو طالبان کے ساتھ جا کر 1999 میں مزار شریف میں میسکرز کرتے رہے. تو یہ نہ صرف ان کے پیدا کردہ ہیں، ان کی پرورش، ان میں سے کئی لوگ جو ہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں جا کر لیکچر دیتے رہے. تو اس خیر کی توقع رکھنا ذرا عبث معلوم ہوتا ہے اس وقت. آپ چاہے اسلام آباد میں ہو، میری گزارش یہ ہے کہ ہم اپنی حب الوطنی ثابت کرتے کرتے تھک گئے ہیں. اب ریاست کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ان کو کچھ حب ہے بلوچوں سے، پشتونوں سے، ہزارہ سے، پاکستان کے اور جو پسے ہوئے لوگ ہیں، منورٹیز ہیں، مسلمانوں کے اندر جو کم تعداد کے فرقے ہیں اور جو غیر مسلم منورٹیز ہیں، ان کے ساتھ جس طرح کا پاکستان میں رویہ ہے، جو ہر دوسرے دن جس قسم کی چیز آتی ہے، تو ان پالیسیز پہ سوچنے کی ضرورت ہے. بھائی اگر میں نے بزنجو صاحب کا ذکر کیا، بزنجو صاحب نے اگر آزاد بلوچستان کی بات کی تھی، اس نے پاکستان کے آئین کو ڈرافٹ کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. پاکستان کی ریاست ان لوگوں کو پالتی پوستی ہے جو کہ سرے سے ماڈرن ریاست کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کچھ اور ہی خلافت و امارت کے تصور سے کم بات ہی نہیں کرتے. تو اگر ایک نسبتاً ماڈرن سوچ رکھنے والے سیپریٹسٹ کو کاؤنٹر کرنا ہے تو کچھ اور سوچ کر کے تو لے آئیں، اگر آپ ان کو حق دینا ہی نہیں چاہتے. ورنہ بلوچستان کا چپا چپا معلوم ہے، بلوچ پشتونوں کا آپس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. ہزارہ پشتون کا اگر بازار میں تجارت کے اوپر کوئی تھوڑا بہت کانفلکٹ ہو تو ہو، کوئی ایسا سیاسی مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ کیا جا سکے. آپ لوگوں کو اپنی زمین پر اپنے وسائل پر اختیار دیں تو لوگ بھی خوش ہوں گے، آپ کو بھی کچھ تھوڑا سا امن کا موقع ملے گا. لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو کام ان کا نہیں ہے. 18ویں ترمیم مر کے ہوئی. پاکستان میں کانکرنٹ لسٹ، ہم بچے تھے تو سنتے تھے کانکرنٹ لسٹ، سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ہے کیا چیز. بہرحال جب وہ سمجھ آئی تو اس کے بعد دہائیاں گزر گئیں. فائنلی جا کے مسئلہ جو ہے وہ 18ویں ترمیم میں اس کو ریزالو کیا گیا. اب دوبارہ اس کے پیچھے یہ چھری لے کر دوڑ پڑے ہیں کہ نہیں اس کو کاٹا جائے. پھر ایک صاحب ہیں، وہ آپ اپنی آؤٹ فٹ، یونٹ، ریجمنٹ وغیرہ پر توجہ کریں. آپ کو صوبوں کے بنانے اور نہ بنانے سے کیا مطلب؟ آپ سے پہلے ایک آدمی یہ کام کر کے گیا ہے، آپ ہی کا تھا. مشرف نے جو یہ ڈیولوشن کا کام کیا، وہ صوبوں سے کیا اس میں مختلف بات تھی؟ جو موجودہ صاحب جو ہیں وہ صوبے بنانے چلے ہیں. ایوب خان کی بیسک ڈیموکریسی کیا تھی؟ اس نے پہلے صوبے توڑے، پھر صوبے اکٹھے کر کے 1 یونٹ بنا دیا. بھائی ایک وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ ہرچے عاقل کند نادان ولیک بعد از خرابی بسیار، یعنی نادان بھی وہی کرتا ہے جو عاقل کرتا ہے، لیکن بہت بڑی تباہی کے بعد. تو اگر آخر میں جا کے کچھ ایسے ہی کام کرنا ہے تو پہلے سے ٹھیک کریں. آپ کا پاس ایک اساسی قانون موجود ہے جو آپ کا آئین ہے، آپ اسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. روز اس میں ایسا ایک میوٹیشن ڈالتے ہیں کہ جس میں آئندہ 20-25 سال جو ہیں وہ لگ جائیں گے اس کو پرچ کرنے میں. ضیاء الحق نے 58(2)B ڈالا تھا 85 کی اسمبلی کے ذریعے. اس کو نکالتے نکالتے جو ہے بچے جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے. اب جو میوٹیشنز ڈالے گئے ہیں پچھلے 3 سال کے اندر، اور ابھی جو آخری واردات انہوں نے جوڈیشری کے اوپر جو ہیچٹ جاب کیا ہے، اس کو فارغ کرتے کرتے تو ہم تو مر جائیں گے، اور جو موجودہ جوان ہے خدا ان کو زندہ رکھے وہ شاید دیکھیں. لیکن سدھار کی جانب اس ریاست کی توجہ معلوم نہیں ہوتی. اگر ہے تو شاید انہوں نے اپنے دے آر ہولڈنگ اٹ کلوز ٹو دیئر چیسٹ. ڈاکٹر صاحب، دو مین کینڈیڈیٹس کے علاوہ امریکہ میں کچھ لیسر نون کینڈیڈیٹس بھی ہیں 2-3، اور اس میں ایک گرین پارٹی کی کینڈیڈیٹ ہیں جن کا کشمیر فلسطین پہ پرو مسلم ٹائپ ان کا موقف ہے. تو کیا وہ اتنے کچھ ووٹس لے سکیں گی کہ جس سے اس موقف کو ایک سگنیفیکنٹلی رجسٹر کیا جا سکے؟ اور دوسرا سوال کہ
کمالا ہیرس یا اس کے آنے سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن کیا عمران خان کو کچھ فرق پڑے گا؟ کیونکہ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اس کے آنے سے ان کے فارچونز بدل سکتے ہیں. جو تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹس ہیں جل اسٹائن وغیرہ وہ ریڈار پر نہیں ہے. دیکھیے امریکہ کا جو ٹو پارٹی سسٹم ہے، ڈاکٹر صاحب نے صحیح نشاندہی کی کہ وہ مقامی سیاست و ریاست کے لیے بہت مناسب ہے، لیکن اس میں جس طریقے کا پیسہ انوالوڈ ہے اس ٹو پارٹی سسٹم میں، یعنی یہ تو مادر پدر آزاد سرمایہ داری نظام ہے، اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ سیاسی نظام بھی ترتیب دیا گیا ہے. اس میں تیسری پارٹی کا کامیاب ہونا، کھڑا ہونا، وہ تو بالکل ناممکنات میں سے. اب اس کا نیشنل ریڈار کے اوپر رجسٹر ہونا بھی، یعنی پولیٹیکل ریڈار کے اوپر رجسٹر ہونا بھی بڑا مشکل کام ہے. مجھے جو دو تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹ یاد آتے ہیں جنہوں نے کچھ تھوڑا بہت کیا. ایک وہ راس پیرو تھا، وہ بھی ملٹی ملینئر تھا، اور ایک ریلف نیڈر جو عوامی آدمی تھا. یہ جو گاڑی میں سیٹ بیلٹیں پہنتے ہیں لوگ، یہ ریلف نیڈر نے امریکہ میں اس کے لیے بہت کیمپین کیا تھا. تو ان کی کچھ اپنی شخصیت اور کام ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ رجسٹر ہوئے. اس زمانے میں ان کی بات کچھ نہ کچھ سنی گئی. موجودہ کینڈیڈیٹ سے ایسا کچھ نہیں ہوگا. یہ کہ عمران خان کا کچھ جو ہے وہ کاملا ہیرس تو مشکل ہے، اور ٹرمپ بھی خان صاحب کی طرح ہیں، وہ جو آخری آدمی ان کے کان میں کہہ کے جاتا ہے وہ 12 کے وہی کہہ دیتے ہیں. کہنا مشکل ہے کہ وہ کچھ شاید ممکن ہے وہ کرنا چاہیں. لابینگ تو پی ٹی آئی کی بہت تند و تیز ہے، لیکن عمران جن کے قیدی ہیں وہ ٹرمپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جب تک کہ کوئی ایسا معاملہ ترتیب نہ دیا جائے جس میں عمران کچھ اپنے آپ کو، اپنی ریٹرک کو ٹون ڈاؤن کریں. کچھ استاد ذوق کا شعر ہے، بعد مدت کے گلے ملتے ہوئے ڈرتا ہے دل، اب مناسب ہے یہی کچھ میں بڑھوں تو کچھ تو بڑھے. تو وہ جو ان کا لورز پیٹ ہوا ہے، اس کے بعد کانفیڈنس بلڈنگ، یہ ساری چیزیں، اور کچھ اشارے نظر بھی آ رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی، ہوئی ہے. آخر پیپلز پارٹی کے ساتھ 3 مرتبہ رپروچمہ ہوا ہے، میاں صاحب کے ساتھ 3.5 مرتبہ ہوا ہے. تو یہ تو اس سیاسی عمل کا، اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی جو وردی پہنتی ہے اس کا خاصہ ہے. I wouldn't be surprised کہ ان کا پیچ اپ ہو جائے اور عمران بعد میں باہر آ جائیں، لیکن فی الحال ابھی اس کے جو ضروریات ہیں وہ طے نہیں ہوئی. تو ٹرمپ یا کاملا ہیرس کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے لورز پیٹ کی بات کی، تو کیا سیرا پیلن اور ٹی پارٹی اب تک اپنے راستے پہ چل رہے ہیں یا جڑ گئے ہیں ریپبلکنز کے ساتھ؟ وہی میں نے گزارش کی کہ یہ دونوں طرف پرویز بڑی انٹرسٹنگ فنامینن ہے. جو مختلف موومنٹس لیفٹ کی طرف سے تھیں، یعنی وہ ڈومینیٹ کرتی رہیں ایشوز کو. BLM، می ٹو، پھر ایک وقت آیا کہ وہ ووکس کو، وہ کلچر کو کینسل کرنا شروع کر دیا لوگوں نے. ٹی پارٹی جو ہے وہ تھی، تو ان کی طرف سے بھی اور پروگریسو سائڈ سے بھی. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فکری طور پہ اس الیکشن کا نتیجہ جو بھی ہو، پروگریسو کازز کو بہت بڑا دھچکا ملا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کاملا ہیرس نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ رائٹ ورڈ شفٹ کی ہے بہت سارے موضوعات پہ، امیگریشن کے اوپر، کرائم کے اوپر. وہ اپنا، جب وہ پروسیکیوٹر تھی اس زمانے کا ذکر وہ بار بار کرتی ہے. کیونکہ میری بیٹی نے ایک مضمون اس کے بارے میں لکھا، تو اس نے کچھ تحقیق کی، تو پتہ یہ چلا کہ امریکن پولیس اور اسرائیلی پولیس جو ہے وہ کہیں انہوں نے اکٹھے ٹریننگ کی ہے اور ٹیکٹکس بھی ملتے جلتے ہیں، اور کاملا ہیرس somehow had something to do with it. So I was informed and enlightened just recently about that. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں، یہ یعنی اپنی پوزیشن کو ایڈجسٹ کیا ہے سو کالڈ پروگریسو کہہ لیجیے. تو ٹی پارٹی والے جو ہیں وہ they are very much in the game with
آن ٹرمپ سائڈ, اور یا وہ ادغام کر چکے یا ساتھ چل رہے ہیں, لیکن کوئی ان کا ایسا نہیں ہے کہ الگ. ایک دو جو بالکل آؤٹ لینڈش قسم کے کچھ لوگ تھے, وہ کہ بہت سارے ہیں, ان سے ٹرمپ نے اپنے آپ کو کچھ ڈسوسیٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن بالعموم ریپبلکن مشینری ٹرمپ کے پیچھے ہے اور اس میں ہر قسم کی موومنٹس. ٹھیک ٹھیک. یہ آخری سوال ہے کیونکہ کافی وقت گزر چکا ہے. اوکے, سو لاسٹ کویسچن. لیٹ می ٹیک دی ڈیبیٹ بیک ٹو پشاور. میرا کویسچن جو ہے وہ آپ کی مین ڈسکشن کا آخر جو سیگمنٹ ہے اس کے بارے میں, پی ٹی ایم اور بلوچ کا. 11 اکتوبر کو پشتون تحفظ موومنٹ کا جرگہ منعقد ہوا تھا خیبر میں, اور یہ جرگہ جو ہے نا وہ پچھلی جرگوں کا ایک تسلسل تھا جو این پی نے کیا اور کسان پارٹی نے کیا, اور اس کے بعد محمود خان اچکزئی صاحب کی پارٹی نے کیا. لیکن اسٹیٹ کے جو ریئیکشن ٹوارڈز دوز جرگاز واز ڈفرینٹ دین ریئیکشن ٹوارڈز دا پی ٹی ایم جرگہ. تو بنیادی آپ ہمیں سمجھا دیں, بتا دیں کہ کیا ایک اسٹیٹ کو ایسی کون سی ڈر تھی اس پی ٹی ایم کی جرگی یا قومی عدالت سے کہ انہوں نے اس پہ اٹیک کیا, راتوں رات اس کو بین کیا, اور جو ریئیکشن ہم نے دیکھا اس کے نتیجے میں تو دیٹ واز اوور ویلمنگ, بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو گئے, اور ایون ان کے جو صوبائی حکومت ہے وہ بھی ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کھیلے کے شامل ہو گئی ہے. تو ایسی کون سی ڈر تھی ریاست کو جو ان نے اس طرح کے ریئیکشن کیے پشتون جرگے کو, جو قوم پی ٹی ایم کا جو بنیادی جرگہ تھا؟ تھینک یو. جی بالکل آپ نے صحیح کہا جی, جرگوں کا تسلسل ہے. ایکچولی افضل خان لالا نے ایک پشتون لویا جرگہ منعقد کیا تھا کئی سال پہلے, وفات سے پہلے, غالباً اس سے آغاز ہوا تھا. تو پی ٹی ایم سے ان کو 2-3 پرابلمز ہیں. ایک تو میں نے گزارش کی کہ یہ ریاست ڈیپ ڈاؤن ان دیئر ہارٹ اینڈ مائنڈ دے فیل انسیکیور. افغانستان کا جھنڈا دیکھ کے ان کو بہت ڈر لگتا ہے, اور پی ٹی ایم کے جلسوں میں وہ جھنڈا نظر آتا ہے. لرو بر افغان کے نعرے سے ان کو بہت مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا, جس علاقے میں پی ٹی ایم ہے وہ ان کا جنگی پلے گراؤنڈ رہا ہے بہت زمانے سے. جب میں نے گزارش جیسے کی کہ یہ ڈانڈے درپخیل میں جو جلال الدین حقانی کا مدرسہ ہے منبت العلوم, یہ تو روس امریکہ کے آنے سے کب زمانہ پہلے 1973-74 میں قائم ہوا, اور سراج الدین حقانی غالباً اسی علاقے میں پیدا ہوا. جلال الدین حقانی نے حقانیہ مدرسے سے 1970 میں گریجویٹ کیا تھا, اور یہ مولانا عبدالحق کے الیکشن کیمپین میں شامل رہا. تو گزارش یہ ہے کہ یہ پی ٹی ایم اس تمام فکر اور عمل کے خلاف کھڑی ہے کہ جو پاکستانی ریاست نے اس علاقے میں روا رکھا ہے. مین سٹریم نیشنلسٹ پارٹیز بھی کبھی اس طریقے سے ریاست کے افغانستان پالیسی کے سامنے نہیں کھڑی ہوئیں جیسے کہ پی ٹی ایم کئی مرتبہ کھڑی ہوئی ہے. دیکھیے, افغانستان کی لڑائی 79-80 سے شروع ہوئی. ہم نے بڑے بڑے جلسے لوڈ شیڈنگ کے خلاف کیے ضیاء الحق کے زمانے میں, اور جمہوریت کے لیے کیے, لیکن مجھے ایسا یاد نہیں آتا کہ ہم نے کبھی ایسا کوئی جلسہ کیا ہو. پشتون نیشنلسٹ کی بات کرتا ہوں جس میں کہا کہ نہیں, ہم یہ روڈ بلاک کر رہے ہیں, آپ یہاں سے یہ NLC کے ٹرک نہ گزاریں جس میں آپ سٹنگر میزائل اور بم اور بارود لے کر جا رہے ہیں مجاہدین کو دینے کے لیے. تو پی ٹی ایم کی آواز میں یہ توانائی ہے, اور اس جرگے میں خصوصیت سے جو یہ بات تھی وہ ثبوت اور وہ فرسٹ پرسن ایویڈنس, شواہد جو لوگ آ کر جنہوں نے دینے تھے اور دیے بعد میں, کہ جس سے ریاست کی پالیسی کے اوپر اور عمل کے اوپر انگشت نمائی ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں کو لے کر آئے, آپ نے ان لوگوں کو کھلا چھوڑا, اور ان لوگوں کے بموں اور بوبی ٹریپ سے میرا پاؤں گیا, میرے باپ کی آنکھ چلی گئی, یا گھر کے گھر جو ہیں وہ چلے گئے. تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں. دوسرا ایک چیز غالباً یہ ہے کہ جو ٹریڈیشنل پارٹیز ہیں وہ بھی پی ٹی ایم سے غالباً تھوڑا سا تھریٹنڈ فیل کرتی ہیں, گو کہ جب وہ میسج نے ٹریکشن لے لیا تو آپ نے دیکھا کہ پھر آہستہ آہستہ سب سکسیس ہیز مینی فادرز.
تو وہ سب کے سب آ کر شامل ہو گئے اس کے اندر, اور اچھا ہوا. اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ پشتونوں کا آپس میں اتفاق ہو, اور کیا وہ خوشحال خان کا شعر ہے غالباً, پختانہ اتفاق بیا مومن و زور خوشحال خان بچی زبان دوبارہ, شاید ایسا کچھ شعر ہے کہ اگر اتفاق ہو جائے تو بوڑھا خوشحال خان دوبارہ جوان ہو جائے گا. تو یہ جلسہ جرگہ جو ہے بہت اچھا آغاز تھا. ریاست نے پوری کوشش کی کہ اس کو دبا نہیں سکے, لیکن اگلا مرحلہ, دیٹ از دی امپورٹنٹ پارٹ, لائن آف ایکشن جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. صوبائی حکومت نے جو کیا, پہلے انہوں نے مار پیٹ کی, اس کے بعد جو ہے وہ آ کر شامل ہو گئے. ٹھیک ہے, سیاست میں ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے. ہماری خواہش امن ہے, چاہے وہ علی امین خان دے دیں ہمیں, جنرل عاصم صاحب دے دیں, یا کوئی اور دے, ہم امن کے لیے سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ تقی. آج آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ آپ امریکہ اور پاکستان دونوں کی سیاست پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, اور بہت خوشی ہوئی آپ سے دوبارہ مل کر. آخری دفعہ شاید ہم 20 سال پہلے ملے تھے, اور وہ بھی کچھ 11-12 سال کچھ کیلیفورنیا میں مجھے یاد آ رہا ہے. ہاں کچھ ایسا ہی. تو تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا, سامعین کا, حاضرین کا, اور دور سے دیکھنے والوں کا. بہت خوشی ہوئی جی, تھینک یو. بہت عنایت.